وسلام على الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کام کی جگہ بنایا اور ہر انسان کا موت تک کا وقت کام کا ہے، تو کام سے خالی نہیں رہ سکتا، ہر وقت کچھ کرے گا. تو آج کل جیسے حال ہو گیا، اسباب بڑے بنا رہے ہیں. پہلے گھوڑے گدھوں پر سوار ہوتے تھے، اب کاریں، بسیں، جہاز، ریلوے بنا رہے ہیں. اور دنیا میں اکثر لوگ وہ ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اسباب کو سوچتے ہیں کیا سامان بنانا، تو ان اسبابوں میں لگ جاتے ہیں. جیسے پہلے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اب کاریں، بسیں، جہاز، ریلیں بنا. اور زمین میں کافی لوگ ہوا ہے جو موت تک کلمہ نہیں پڑھتے، اور کئیوں کا حال یہ ہے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں قضا کرتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ زمین اللہ نے بنائی. ہر انسان کو ماں کے پیٹ میں نئی ماں بناتی اللہ بناتے. بولنے کی زبان اللہ دیتے ہیں، دیکھنے کی آنکھیں اللہ دیتے ہیں، سننے کے کان اللہ دیتے ہیں، کام کرنے کے ہاتھ اللہ دیتے ہیں، چلنے کے ٹانگے قدم اللہ دیتے ہیں. وہ زمین پر رہنے کی اور کھانے پینے کی جو نعمتیں بنتی ہیں وہ سب اللہ دے رہے ہیں. زمین کچھ نہیں بناتی. انسانوں کے کھانے پینے کی سب نعمتیں اللہ بناتے ہیں. تو انسانوں کو کس لیے بنایا؟ اس کے لیے پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے. تو اللہ کا حکم ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا نہیں بنایا مگر عبادت کرنے کے لیے بنایا. عبادت کریں تو عبادت کیسی کرنی ہے؟ تو ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ساری دنیا کا رسول بنا کر قیامت تک کے لیے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آئے گا، وہی قیامت تک کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. تو آپ نے ایک تو پیغمبروں کا حال یہ آتا ہے کہ ہر انسان وہ کرتا ہے جو کچھ دل کے اندر آتا ہے، جو دل میں خیال آتا ہے اسے کرتا ہے.
جب پیغمبروں کا دل اللہ اتنا بناتے ہیں اس میں نور بھر دیتے ہیں، تو اس نور کی وجہ سے پیغمبروں کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ میرے جسم ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنایا، کس لیے بنایا؟ عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. اس عبادت کے بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے. کہ جنہوں نے پیغمبروں کے عمل قبول کیے، پہلا عمل تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو دل سے کلمے کو حق مان کر زبان سے بولتا ہے، دل میں نور شروع ہوتا ہے. پھر جتنا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ان سارے عملوں سے نور بڑھتا رہتا. جب دل نور سے بھر جاتا ہے پھر وہ دل کا نور اوپر جاتا ہے، اور جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے پھر دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے. ہر وقت سوچتا ہے ایسا اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے. اللہ حکم پہلے کلمہ پڑھنا، دل سے حق مان کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ ہے کہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں مگر ایک اللہ. اور عبادت کیسی کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جتنی سنتیں بتائی ان سب کو کرنا. تو پہلا کلمہ، پھر نمازیں پڑھنا، اور نمازوں کے لیے قرآن کے الفاظ جو پڑھنے ہیں وہ یاد کرنا، صحیح ان الفاظ کو پڑھنا. الفاظ غلط پڑھے گا قبول نہیں ہوگا. الفاظ کو صحیح پڑھنا. اس کا بتاتا ہوں کہ توئے کو تے کی آواز سے نہ پڑھے، توئے کی آواز سے. بڑے کاف کو چھوٹے کاف کی آواز سے نہ پڑھو. اس کی مثال بھی ہے، جیسے لفظ ہے قلب، موٹا کاف، تو اس کے معنی ہے دل. اب کوئی اسے چھوٹے کاف سے پڑھے گا قلب، اس کا معنی ہے کتا. معنی غلط ہو جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا. ہر الفاظ کو صحیح پڑھنا. جو عام پڑھنا نہیں جانتا تو کسی عالم حافظ کو کلمہ بھی سنائے اور ساری نماز بھی سنائے کہ الفاظ صحیح ہو. الفاظ صحیح نہیں ہوں گے تو ایک بچے کی آواز سے پڑھے گا وہ قبول نہیں ہوگا. موٹے کاف کو چھوٹے کاف سے پڑھے گا قبول نہیں ہوگا. موٹا کاف قلب، اس کا معنی ہے دل. اگر چھوٹے کاف سے پڑھ لیا قلب، اس کا معنی ہے کتا. معنی غلط ہو جائے گا. کاف موٹے کاف کا چھوٹے کاف کی آواز سے نہ پڑھے، توئے کو تے کی آواز سے نہ پڑھو. ہر حرف کو صحیح پڑھے، نماز قبول ہوگی. تو اللہ نے دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پہلا کلمہ، پھر نمازیں اور قرآن پڑھنا. کہ اس کو سیکھے گا، دل میں کلمہ پڑھنے سے نور آئے گا، قرآن پڑھنے سے نور پڑے گا، نمازیں صحیح پڑھنے سے نور پڑے گا. اور جب دل نور سے بھر جائے گا پھر نور اوپر جائے گا. جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے گا اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوگی. اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے.
ہر وقت اللہ کے حکم پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا. تو جو یہ عمل کرے گا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آئے گی. تو صحابہ کا حال یہی تھا. آپ نے فرما دیا تھا کہ اللہ نے تم کو کلمہ پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حج کے موقع پر آپ نے جب ایک یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بیت اللہ کا حل یہ تھا، کچھ نیک لوگ تھے، وہ لوگوں کو سنت عمل بتاتے تھے، وہ فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے سوچا کہ ان نیک لوگوں کے سامنے بیٹھ کر عمل کرتے تھے، ان کی شکل کے بت بنا کر رکھ لو تو ان کے سامنے بیٹھ کر جیسے عمل کرتے تھے وہ عمل کرنا. تو تقریباً آتا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے 360 بت رکھ دیا، اس لیے کہ ان کے سامنے بیٹھ کر جو عمل کرتے تھے وہ عمل کرنا. اب وہ تو اللہ کے عبادت کے عمل کرتے رہے. شیطان دشمن ہے، بعد والے اولادوں کے دل میں ڈال دیا کہ تمہارے باپ دادے ان بتوں کے سجدے کرتے تھے. شیطان نے یہ ڈال دیا. جب شیطان دشمن ہے، غلط باتیں ڈالتا، تو پھر لوگ بیت اللہ میں آتے، ان بتوں کے سامنے سجدے کرتے. بیت اللہ جو رحمت کی جگہ تھی، سب گناہ کر رہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. جب لوگ گناہ میں ہو جاتے تو اللہ پیغمبر بھیجتے گناہ سے توبہ کرانے، نیک عمل کرنے کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے لیے پیدا کیا. آپ کا حال یہ تھا کہ آپ جب پیدا ہوئے والد فوت ہو گئے، یتیم تھے، لیکن پیغمبروں کے دل میں تو اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتے ہیں دل میں نور بھر دیتے، ہر وقت نیک عمل کرتے. آپ کی جب عمر اتنی ہو گئی خدمت کے کام کر سکتے ہیں، تو کوئی یتیم بچہ ہے، والد فوت ہو گیا، آپ اس یتیم بچوں کی خدمت کرتے. کوئی بوڑھا ہو گیا، اولاد کوئی نہیں، یا اولاد کہیں چلی گئی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ بوڑھوں کی خدمت کرتے، بیماروں کی خدمت، یتیم بچوں کی خدمت. پیغمبر تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں کرتا. تو آپ خدمت کے کام کرتے، یتیموں کے اور بوڑھوں کے، بیماروں کے. تو بستی والے سب لوگ کہتے بہترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑی خدمتیں کرتے. تو اس وقت حال یہ تھا کہ کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے، تو لوگوں نے سوچا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی شکل کے بت بنا رکھ کر جیسے ان کے سامنے نیک عمل کرتے تھے، ان کی شکل کی بت رکھ کر اللہ کے رضا کے عمل کر. وہ فوت ہو گئے. تو شیطان دشمن ہے، جنہوں نے بت بنا کر رکھے تھے وہ صرف ان نیک لوگوں کی شکل بنا کر رکھا تھا، تو اللہ کی عبادت کرتے تھے.
لیکن شیطان نے بعد میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تمہارے باپ دادے ان بتوں کے سجدے کرتے تھے. تو پھر جو بھی بیت اللہ میں آتا تو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کے سامنے سجدے کرتے. گناہ شروع کر دیا. تو اللہ بڑے مہربان ہے، جب بھی لوگ گناہ میں ہو جاتے اللہ ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا. آپ چھوٹے تھے، والد فوت ہو گئے، آپ یتیم تھے، لیکن پیغمبروں کے دل میں اللہ ہر نور بھر دیتے ہیں، ہر وقت نیک عمل کرتے ہیں. تو آپ کے دل میں اللہ نے نور بھر دیا. پھر جب تھوڑی عمر تھی تو آپ کوئی یتیم بچہ ہے اس کی خدمت کرتے. کوئی بوڑھا ہے، بڑھاپے میں اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، وہ کہیں چلے گئے، ان بوڑھوں کی خدمت کرتے. کوئی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں کوئی خدمت کرنے والا اور نہیں تو آپ بیماروں کی خدمت کرتے. آپ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے. ان خدمت کے کاموں سے مکے والے لوگ کہنے لگے کہ بہترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑی خدمتیں کرتے ہیں. پھر جب آپ کا عمر 40 سال تقریباً ہو گئے، اللہ کا حکم آ گیا سب کو عبادت کا کہ سب کو اعلان کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سب بیت اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے. شیطان نے دل میں ڈال دیا لوگ ان بتوں کے سجدے کرتے. آپ کا حکم آ گیا کہ کلمے کی دعوت دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو کلمے کا میں نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر ایک اللہ. وہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر. اب جو بھی کلمہ پڑھ لیتا، بیت اللہ کے پاس نیک لوگوں کے شکل کے بت رکھے ہوئے تھے، وہ بیت اللہ میں آتا تھا لیکن بتوں پہ سجدہ نہیں کرتا تھا. اللہ کے لیے طواف کرتا، نمازیں پڑھتا. جو بتوں پہ سجدے کرتے تھے وہ مارتے کہ ہمارے باپ دادے بتوں پہ سجدے کرتے تھے، تم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ وہ کتنا مارتے وہ صبر کرتا. آتا ہے کہ بعض کو اتنا مارا ان کافروں کے مارنے سے وہ فوت ہو گئے. لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا تھا، نیک لوگوں کے شکل کے بت رکھے ہوتے وہ بتوں کا سجدہ نہیں کرتا تھا. اللہ کی عبادت کرتا تو آپ کرتا. تو جو کافی بتوں پہ سجدے کرتے تھے وہ انہیں مارتے. آتا ہے بعض کو اتنا مارا ان کے مارنے سے وہ فوت ہو گئے تھے. پھر حج پر ہر علاقے والے جماعتیں بن کر آتے تھے. تو آپ حج کے موقع پر ہر بستی والے اکٹھے ہوتے تھے. آج کے موقع میں آپ ہر جماعت کو کلمے کی دعوت دیتے. تو ادھر سے مدینے والے 1 سال کو چھوڑے 10 سے کم آئے تھے، ان کو دعوت دی اور سب نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دوسرے سال کوئی 20 یا 30 کے قریب آئے تو آپ حج کے دنوں میں وہ ہر بستی والے اکٹھے حج میں بیٹھتے تھے. آپ ہر جماعت کو دعوت دیتے. دوسرے سال بھی جب مدینے کے آئے ان سب کو دعوت دے، سب نے کلمہ پڑھا. پھر تیسرے سال حج کے موقع پر کوئی مدینے والے 70 کے قریب آئے.
تو آپ حج کے موقع پر ہر جماعت میں جا کر دعوت دیتے، 70 کی دعوت دے، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ بڑی جماعت تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یا مکے والے تو اکثر آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو جو ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، جب اللہ کا حکم مکہ چھوڑنے کا نہ ہو تو میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا پھر کوئی صحابی بھیج دو جو ہمیں ساری سنتے سکھلا۔ آپ نے کچھ صحابی ساتھ بھیج دیے، ان کے مدینہ جانے سے تقریباً سارے مدینے والوں نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھنے لگے۔ اب جو بیت اللہ کے پاس بت رکھے ہوئے تھے سجدے کرتے تھے، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا تو وہ بتوں کے سجدے نہیں کرتا تھا۔ اب کافر نے سوچا کہ ان کا جو بھی کلمہ پڑھتا ہے باپ دادے کے طریقے بتوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی عادت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہر وقت آپ کے مکان کے باہر حفاظت کرتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ پھر کافروں نے سوچا کہ سارے رشتے دار حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا ان کی قتل کے لیے ساری قوموں کے لوگ مقرر کر دیں تاکہ ان کو قتل کر دیں۔ کوئی تقریباً سارے قبیلوں سے 70 آدمی قتل کے لیے مقرر کر دیے۔ اور رات کو جب سب لوگ سو گئے تو وہ رات کو آ کر آپ کے مکان کے باہر لائن بنا کر بیٹھ کر جب نکلیں گے تو ہم سب مل کر ان کو قتل کریں گے۔ جب انہوں نے قتل کا فیصلہ کر لیا تو اللہ کا حکم آیا کہ مکے والے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے جاؤ۔ آپ کو جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ آپ رات کو نکلے، آپ کے مکان کے باہر کوئی 70 کے قریب لائن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے قتل کے لیے۔ تو آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینے چلے جاؤ۔ آپ نے تیز ذکر کرتی مٹی اٹھائی پھینکی، اللہ نے سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی اور ساری آنکھوں کو یوں ملنے لگ گیا۔ آپ نکل کر مدینے چلے گئے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ مدینے جا کر سب کو دعوت دی کلمے کی، ساروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جو بھی کلمہ پڑھ لیتا وہ بتوں پہ سجدہ نہیں کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی کلمہ پڑھاتا۔ اور پھر مدینہ میں پہنچ کر آپ فیصلہ کرتے کہ جو موت تک کلمہ نہیں پڑھے گا وہ مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر بستی میں جا کر ان کو کلمہ پڑھاؤ۔ تو وہ صحابہ جس بستی میں جاتے وہ بستی والے کلمہ پڑھنے لگ جاتے، نمازیں پڑھتے، بتوں کو سجدے نہ کرتے۔ اب مکے والوں میں خبر آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ذریعے سے اکثر بستیاں کلمے پر آ گئی۔ شیطان نے دل میں ڈالا کہ کوئی فوج بنا کر اب ان کو قتل کرنا چاہیے، تو مکے والے فوج بنا کر لائے۔ آپ کو خبر پہنچ گئی کہ مکے والے لڑائی کی فوج لا رہے ہیں۔
آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کی فوج مدینے کے اندر داخل نہ ہو، ان کا مقابلہ روکنے کی بھی کرنا چاہیے. کوئی 370 کے قریب 370 صحابہ تیار ہو گئے، لیکن بعض کے پاس لڑائی کے ہتھیار تھے، بعض کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. تو مکے والوں کی فوج جہاں پہنچ گئی تھی وہ صحابہ ان کے مقابلے کے لیے رات کو پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دعا کرتے رہے کہ اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سب شہید ہو گیا تو کلمہ ختم ہو جائے گا. دعائیں مانگتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں تھا ہر کام اللہ کرتے ہیں. جب سورج نکلنے کے بعد لڑائی کے لیے کافی کھڑے ہوئی ہے، آپ کی دعا پر اللہ نے فرشتوں کی فوج بھی بھیج دی. کافی بھی دیکھ رہا ہے کہ فوج آسمانوں سے بھی آئے ہوئے. کتابوں میں آتا ہے جتنی دیر بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر کوئی 3 منٹ لگتے ہیں بکری کا دودھ نکالنے میں. کافی اتنی دیر لڑائی میں نہیں ٹھہرتے تھے، بھاگنے لگ جاتے تھے، سامان چھوڑ جاتے تھے. باقی کئی کافی لڑائی شروع ہوتے وقت قتل ہو جاتے تھے، پھر باقی بھاگ جاتے تھے. کئی صحابہ بھی زخمی ہو جاتے، کوئی شہید ہوتے. تو 8 سال تک مکے والے فوجیں بنا کر لڑائی کے لیے مدینہ میں لاتے رہے، لیکن 8 سال کے بعد انہیں فوج بنانے کی طاقت نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی جب مکے والے فوج نہیں لائیں گے. آپ نے فرمایا کہ مکے والوں کو جا کر کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آ کر مکے والے 8 سال تک لڑائیاں کرتے رہے، سب کو جمع کیا. جمع کر کے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں. 8 سال لڑائیاں کی انہوں نے، کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی زخمی بھی ہوئے. جب یوں کہا تو مکے والے کہنے لگے کہ آپ بہت اچھے شخص ہیں، آپ کے والد بھی بہت اچھے تھے. یوں کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے سارے ظلم معاف کر دی. معافی کا اعلان کیا تو سارے مکے والوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کا مطلب یہ تھا کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر ایک اللہ. تو جتنے بت تھے سب توڑ کر پھینک دیے. اور پھر صحابہ کے جماعت بنا کر ہر بستی میں بھیجتے تھے. وہ جماعت جس بستی میں جاتی وہ سب کلمہ پڑھ لیتے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. تو حج کے موقع پر جو حج کے لیے جا سکتے تھے حج پر بھی جاتے. تو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینے سے حج پر آئے. مجمع کوئی 1 لاکھ کے قریب تھا. اسے فکر نہیں تھا، لیکن برکت اللہ کی تھی. جب آپ سارے مجمع کو نصیحت فرماتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سارے لوگوں تک پہنچا دیتے، سب سنتے تھے، اور جو آپ فرماتے اس پر عمل کرنے لگ جاتے. پھر آپ نے آج کے موقع پر 9 سال جب موقع تھا تو فرمایا کہ اب ساری دنیا میں
جو موت کا کلمہ نہیں پڑے گا مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا. اسی لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اب سارے دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ تو اللہ کی بڑی رحمتیں تم پر آئیں گی. تو پھر سارے صحابہ نے طے کیا کہ مشرق سے جس ملک میں جانے کا طے ہوگا اس ملک میں جا کر لوگوں کو کلمہ پڑھائیں. تو صحابہ جس بستی میں جاتے سب کو جمع کرتے کلمے کی دعوت دیتے وہ کلمہ پڑھ لیتے. کلمہ پڑھ لیتے تو بتوں کے سجدے میں کرتے نمازیں پڑھتے. اور جو بھی کلمہ پڑھتا اسے بھی کہتے تھے کہ ساری دنیا والوں کو جا کر کلمہ پڑھاؤ اس لیے کہ جو موت کا کلمہ نہیں پڑھے گا مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا. اس لیے صحابہ بھی ہر سال 4 مہینے یا 6 مہینے جس ملک کا مشورہ ہوتا وہاں جاتے اور جو ان سے کلمہ پڑھ لیتے ان کو بھی کہتے کہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے بستی میں جا کر لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ. تو صحابہ کے ذریعے وہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے ملکوں میں جاتے اور جو ان سے کلمہ پڑھ لیتے ان کو بھی کہتے ہر سال 4 مہینے 6 مہینے کی جماعت پر بنا کر دنیا میں جاؤ. تو صحابہ اور تابعین کے ہر سال 4 مہینے لگانے سے دین ساری دنیا میں پہنچا. اکثر صحابہ کو جماعت بنا کر جاتے. بعض صحابہ کا حق تھا کہ وہ جماعت نہ بنے تو اکیلے بھی ملکوں میں چلے جاتے کیونکہ یہ حکم سن لیا تھا کہ جو موت کا کلمہ نہیں پڑے گا مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا. تو بس صحابہ تابعین اکیلے بھی ملکوں میں چلے جاتے جب کوئی جماعت کا تیار نہ ہوتے تو اکیلے بھی جا کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی 70-73 جماعتیں بن جائیں گی اعمال میں لیکن اعلی درجہ ایک ہے. تو پوچھا گیا اعلی درجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس ترتیب پر میں اور میرے صحابہ سنت اعمال کی ترتیبیں کرتے ہیں جو اس ترتیب پر آئیں گے وہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے. کامیابی والے صحابہ تابعین. اس لیے بزرگوں نے بھی طے کیا کہ سب نیت کریں کہ صحابہ کے طریقے پر ہر سنت عمل کو کرنا ہے. جو مشورہ ہو جائے جماعت بنا کر اس کی تشکیل کرانی. تو بزرگوں نے طے کیا کہ جس کے 4 مہینے لگ گئے 2 سال کے چلنے لگ گئے شادی ہو گئی وہ سب ملکوں کی جماعتیں بنا. جب جماعت بن جائے تو مشرق سے جس ملک کی طے ہو جائے اس ملک میں سے جائے. کیونکہ صحابہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے کی جماعت بنا کر ملکوں میں جاتے تھے. بعض صحابہ کا یہ بھی آتا ہے کہ جماعت نہ تیار ہو تو وہ اکیلے بھی چلے جاتے تھے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے کیونکہ جو موت کا کلمہ نہیں پڑے گا مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا. اور جو کلمہ پڑھ لے تو پھر 5 نمازیں بھی پڑھے. جو نماز قضا کرے گا موت اس حال میں مرے گا تو ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا. تو اس لیے سمجھانا کہ دیکھو کہ سب نعمتیں اللہ نے دی. ہر انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں ماں نہیں بناتی اللہ نے بنایا. بولنے کی زبان اللہ نے دی. سننے کے کان اللہ تعالیٰ نے دیے. دیکھنے کی آنکھیں اللہ نے دی. کام کرنے کے ہاتھ اللہ نے دیے. چلنے کے تابع قدم اللہ نے دی.
اور زمین پر جتنی کھانے پینے کی نعمتیں بنتی ہیں وہ زمین نہیں بناتی، اللہ کے حکم سے ہر نعمت بنتی ہے۔ تو جس اللہ نے اتنی نعمت دی اس کے رضا والے عمل کرنا ضروری، کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا۔ کوئی کافر ہو وہ کفر پر مرے گا دوزخ میں جائے گا، اسی کلمہ پڑھا۔ اور جو مسلمان ہے کوئی نمازیں قضا کرتا ہے تو اسے توبہ کرانا کہ اللہ کی رضا، پہلے کلمہ پڑھنا، 5 نمازیں پڑھنا، سارے گھر والوں کو بھی یہ ہم لوگ کا پابند بنانا۔ اور پھر دوسرے بسی یا دوسرے ملکوں کی جماعت بنا کر ان لوگوں کو بھی اعمال پر لانے کی کوشش کرنا۔ کہ صحابہ اور تابعین ان کا حال یہی تھا، وہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے جس ملک کا مشورہ ہو جاتا جماعت بنا کر ملکوں میں جاتے، اور ہر جگہ ہر موقع کی سنت عمل کرتے، 5 نمازیں پڑھتے، جہاں مسجد ہے تو مسجد میں ٹھہرتے، جہاں کافر ہوں تو وہاں جگہ مقرر کر کے ان کافر کو بھی جمع کرتے، انہیں کلمہ پڑھاتے۔ تو صحابہ اور تابعین ہر سال 4 مہینے یا 6 مہینے ملکوں میں لگاتے تھے، اور اپنے بستی میں جب بچہ پیدا ہوتا بولنے لگتا تو اس سے پہلے بسم اللہ اور کلمہ یاد کراتا۔ جو بچہ بسم اللہ کلمہ پڑھ لیتا تو اسے کہتے جب تک بستر پر لیٹے رہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے رہو۔ پھر اس کے پڑھنے سے اس کے دل میں نور بڑھتا رہتا، اور جب قرآن پڑھنے پر تیار ہوتا تو جہاں کوئی استاد قرآن پڑھاتا تو پھر اسے وہاں پہنچا دیتے، اور استاد سے کہہ دیتے یہ اگر قرآن یاد کر سکے تو اسے یاد کراؤ، جو یاد نہ کر سکے اسے نظرہ پڑھا دو۔ تو قرآن پڑھنے سے بھی دل کا نور بڑھ جاتا، اور جو قرآن پڑھ لیتے انہیں کہتے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان لکھ دیے گئے ہیں حدیث کی کتابیں، ان کتابوں میں حضور کے فرمانوں کو بھی پڑھو، ان کو پڑھنے سے بھی دل کا نور بڑھے گا اور اس پر عمل کرنے سے بھی نور بڑھے گا۔ تو اس لیے پھر ترتیب طے ہو گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی کتابیں لکھ کے دی گئی، وہ کتابوں میں حضور کی حدیثیں پڑھانا۔ تو اس کا طے ہو گیا کہ اعمال کے بارے میں بھی کتابیں بنا دو تاکہ سارے عملوں کو پڑھے، قرآن بھی لکھ دو تاکہ قرآن کو بھی پہلے قرآن سیکھے، حافظ بن سکے تو سارا قرآن یاد کرے، جو حافظ نہ بن سکے تو ناظرہ پڑھے، تو اس قرآن پڑھنے سے بھی نور بڑھتا رہے گا۔ اور قرآن کے اللہ کے حکم ہے جو عربی میں ہے ان عربی کو سیکھے عالم بنے تو اس کو عالم بنا دو تاکہ قرآن کے سارے حکموں کو پڑھ بھی لے اور ان حکموں کو سمجھے۔ اور آپ کی جتنی حدیثیں ہیں وہ حدیثوں کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا یہ فرمایا، ان حدیثوں کی کتابیں بھی لکھ دیں کہ حضور کے فرمان یہ ہے۔ تو اس کا طے کر دیا کہ جو ساری حدیث ہے اور سارا قرآن، جو قرآن یاد کر سکے یاد کرے، جو یاد نہ کر سکے تو اسے ناظرہ پڑھے۔ قرآن پڑھنے سے بھی دل کا نور بڑھتے رہے گا، اور آپ کی جتنی حدیثیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں ان حدیثوں کو بھی پڑھے، اس سے بھی نور بڑھے گا۔ تو اس کا طے کر دیا کہ
हमने के बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं और हमारे लिखी हैं उनको पढ़े। तो बुजुर्गों ने तय कर दिया कि जो आलिम बनना चाहे पहले कुरान तो अपनी बस्ती में जो कुरान पढ़ाता है बच्चे को कुरान पढ़ा, और जो कुरान याद कर सके तो वो हाफिज बने। तो कुरान जितना याद सारा कर लेगा हाफिज बन जाएगा। फिर नमाजों में उस कुरान को पढ़ता रहे, नमाजों का दर्जा भी आला होगा। जो हाफिज न बन सके तो देख कर पढ़ना सीख ले, देख कर कुरान पढ़ने से भी नूर बढ़ता रहेगा। और जो भी आलिम बन सके कुरान के अल्फाज अरबी में उसकी मायना पढ़े, आलिम बने। आलिम बनकर सारे कुरान हदीसों पर अमल करे तो उसका तय कर दिया चंद साल पढ़ने में आलिम बन जाएगा। सारे दिन पर अमल करने वाला बन जाएगा और उनको अमाल सिखलाएगा। तो जो खुद सुन्नत अमल पढ़ेगा, खुद अमल करेगा और लोग सिखलाएगा। तो हदीस में आता है कि जिसने मेरी सुनते बाद लोगों को काम किया तो मेरी आला मोहब्बत उसने हासिल की। आपकी मोहब्बत का बड़ा दर्जा क्या है? हर सुन्नत पर अमल करना, औरों को सुन्नत अमल पर तैयार करना। तो जो ये अमल करेगा तो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचेगा। आला जन्नत में आप होंगे तो आपकी जन्नत के करीब जो दर्जा है उसमें अल्लाह उनको पहुंचाएंगे जो सुनते सीख कर खुद अमल करते थे, औरों को सुनते सिखलाते थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के करीब वाली जन्नत में जाएंगे। आला जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगम्बर होंगे। फिर पैगम्बरों के करीब जो जन्नत है उसमें अल्लाह ताला उनको पहुंचाएंगे जो दीन का आलिम बनकर औरों को सुनते सिखलाएंगे। तो उसके बुजुर्गों ने तैयार भी कर दिया कि हर महीने में 3 दिन की जमात बनाकर दूसरी बस्ती में जाकर लोगों को सुनतों के अमाल के पाबंद बनाने की कोशिश करें। 3 दिन लगा के रास्ते में लगाएंगे, सवाब महीने का हो जाएगा। फिर तैयारी करें 40 दिन या 4 महीने लगाने की। वो तैयारी करें तो फिर तबलीगी मरकज से उसकी तश्कील करें। तो ये बुजुर्गों ने तय किया कि जिसके 4 महीने लग जाए शादी भी हो जाए, अल्लाह पैसे दे दे तो फिर मुल्कों की जमात बनाकर दूसरी मुल्कों में जाए। पहले बुजुर्गों ने तय किया था कि जो पूरा साल लगा सके तो रमजान में जमात बनाकर हज के लिए जमात ले जाए। रमजान में वो हज की जमात रवाना कर देते थे और सफर भी तय कर देते थे कि अगले रमजान तक वो बैतुल्लाह अरबों में मुल्क में पहुंच जाए। फिर हज करने तक उस मुल्क में अमल करते रहे, हज करके फिर वापस आ जाए। तो 1.25 साल सब लगता था। फिर बाद में कुछ हालात ऐसे हो गया कि हज के लिए 1.25 साल की जमात बनाना मुश्किल हो गया। तो फिर तय कर दिया कि जो मुल्कों की जमात बना सके मशरक़ से मुल्कों में जाए। जो उम्रा करने की जमात बना सके तो फिर बैतुल्लाह की तरफ उसकी तश्कील हो गया। तो इसलिए आगे दर्जा है कि आपने फरमाया कि मुसलमानों में कई हाल बन जाएंगे। आला दर्जा एक है। पूछे कि आला दर्जा क्या है? आपने फरमाया कि दीन के तकाज़ों के लिए जैसे मैं और मेरे साहबा कोशिश करते थे
جو اس ترتیب پر کریں گے تو جنت میں ان کے قریب ہوں گے. تو صحابہ کے طریقے پر سنت اعمال کی کوشش کرنے کی کس کس کی پکی نیت ہے؟ ماشاء اللہ سب کی نیت ہے. تو دعائیں بھی مانگنا کہ اللہ ہم سب کو ہر سنت عمل کے تقاضے کو صحابہ کے طریقے پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا مانگے اور جو جماعت بن جائے تو مشہور سے اس کی تشکیل کرا. نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہے اور صبح کے اللہ سے پہلے نگاہ کھل جائے تو اس وقت بزرگان کے تہجد پڑھے. کم از کم تھوڑا وقت ہو تو 2 رکعتیں پڑھے. زیادہ وقت ہو تو 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں تہجد پڑھے. اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے. دعا مانگنا کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر سنت تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ اور تابعین ان کا حال یہی تھا کہ وہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے جماعت بنا کر ملکوں میں جاتے تھے. ساری دنیا میں دین پہنچا ہے صحابہ اور تابعین کی کوشش سے. حدیث میں فرما دیا تھا کہ جو دن حضرات کی ترتیب پر سنت اعمال کی کوشش کرے گا قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا، ان کی جماعت کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے سب نیت کریں کہ صحابہ کے طریقے پر سنت اعمال کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. دعائیں بھی مانگنا، مشورہ بھی کرنا. توفیق اللہ پاک دیتے ہیں. اس لیے اعلیٰ درجے عمل کرنے کی نیت کر کے اللہ سے نمازوں کے بعد اور صبح کے اذان سے پہلے نگاہ کھل جائے تو اس وقت تھوڑا وقت ہو تو 2 رکعتیں تہجد پڑھے. زیادہ وقت ہو تو پھر 6 رکعتیں یا 8 یا 12 رکعتیں پڑھے اور ذکر کر کے دعا مانگے. اس دعا پر اللہ مشکلیں آسان کر دیتے. صحابہ تو جو مشکل ہو جاتا تھا اس ترتیب کو کرتے تھے اور اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے، کھانے کا سامان لے کر چلتے تھے. تو ایک صحابہ کو واقعہ آتا ہے کون کا مشورہ اللہ کے راستے کو بہت زیادہ وقت رکانا طے ہوا. تو زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے. جو اللہ کے راستے میں چلتے تھے کھجورے اور ستو لے کر چلتے تھے. اب وہ سفر لمبا تھا، کئیوں کا کھانا ختم ہو گیا. تو امیر نے کہا کہ اب کئیوں کا کھانا ختم ہو گیا، اب جن کے پاس ہے جمع کر کے رکھو، رات کو جہاں ٹھہریں گے سب کو دیں گے. اب رات کو جب ٹھہرتے تھے تو ایک ایک کھجور ہر ایک کو دیتے تھے. ایک کھجور کا ایک لقمہ ہے. صحابہ وہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھاتے تھے. کسی نے کہا ایک کھجور سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس کا فائدہ ہوتا تھا جب کھجور تھی ختم ہو گئی، کچھ نہیں رہا، پھر بھی سب سفر کر رہے، اعمال کر رہے. تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں جو عمل اعلیٰ کرے اللہ ان کے لیے برکتیں آسمان سے بھی بھیجتے ہیں، زمین سے بھی برکتیں بھیجتے ہیں. آسمان کی برکتیں یہ ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، عمل کر رہے، اللہ ان کو طاقت عملوں پر دیتے ہیں. اب وہ صحابہ پہلے ایک ایک کھجور ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن مشہور تھا کہ علاقوں میں اللہ کے راستے میں محنت کروں. تو پھر کچھ نہیں رہا لیکن عمل کر رہے ہیں، اللہ عملوں کی برکت سے طاقت دیتے. آدمی سمجھا کھانے سے طاقت آتی ہے، طاقت اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو عمل کر رہے اس کو برکت ہے. اب وہ ایک ایک کھجور بھی ختم ہو گئی، سب اللہ کے راستے میں جماعت بن کر چل رہے.
نمازیں پڑھ رہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جو عمل اعلیٰ کرے ان کے لیے اللہ برکتیں آسمان سے بھی بھیجتے ہیں زمین سے بھی. آسمان کی برکت یہ ہے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو طاقت دے رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. اور پھر ان کا کچھ سفر سمندر کے کنارے پر چلنا تھا. جب سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے دور سے نظر آیا کہ سمندر کے پانی کے ساتھ پہاڑ ہے. اتنا بڑی شکل نظر آئی پہاڑ. جب قریب پہنچے تو دیکھا پہاڑ نہیں مچھلی ہے. پہاڑ جتنی موٹی اللہ نے اتنی بڑی مچھلی کو کنارے پر کر دیا. دور سے پہاڑ نظر آیا. قریب پہنچے تو دیکھا پہاڑ نہیں مچھلی ہے. ان کے اعمال کی برکت سے اتنی بڑی مچھلی کو کنارے پر کر دی. اس کی آنکھ نکالی تو اس کی آنکھ میں چربی اتنی تھی جو پانی کی مشق کے ساتھ تھی. ان مشقوں کو بھر لیا اس چربی سے. جب چربی نکالی تو غالباً آتا 17 صحابہ اس کی آنکھ میں بیٹھ گئے. آنکھ بڑے مکان کے برابر، جسم پہاڑ کے برابر. ایسی مچھلی کوئی نہیں پکڑ سکتا. ان کا کھانا ختم ہو گیا تھا. اللہ نے اتنی بڑی مچھلی کو کنارے پر کر دی. اور پھر اس کا گوشت کھاتے رہے اور وہ پورا ہو گیا. مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفر کے سارے واقعہ بیان کیا. کھانا ختم ہو گیا. پہلے ایک کھجور کھاتے رہے پھر ختم ہو گیا. پھر بھی اللہ کے راستے میں کرتے رہے. تو پھر سمندر کے پہاڑ جیسی مچھلی کو اللہ نے کنارے پر کر دیا. دور سے پہاڑ نظر آیا. قریب گئے تو دیکھا پہاڑ میں مچھلی ہے. پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ساتھ لے لیا. یہ واقعہ آپ کو بتایا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ مچھلی کا گوشت اللہ نے تمہارے قبضے میں یہ دیا ہے. اگر اس کا کچھ ایسا باقی ہے تو مجھے بھی کھلاؤ. تو سب بھی گوشت باقی تھا آپ کو بھی کھلایا. تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اعمال کی برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو جن اللہ کے مطابق اعمال کرے گا اللہ کے راستے میں چلے گا قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے سب نیت کریں کہ صحابہ کے طریقے پر اللہ کے راستے کی جماعتیں بنا کر چلنا ہے. تو کون کون ملک کی جماعتیں بنائیں گے؟ سب کی نیت ہے ٹھیک ہے. اس کی دعا بھی مانگنا چاہیے. ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. باقی جو ساتھی چلنے کے لیے آئے ہیں تو صحابہ کی ترتیب پر نیت کرتے ہیں کہ ہم 4 مہینے لگائیں گے. یا سے کون کون چلنے والا 4 مہینے لگا کے جائے گا اور کھڑے ہو جہاز سے چلنے کے لیے. لیکن صحابہ کے طریقے پر اب 4 مہینے پورے لگا کر جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف